تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پشتون، پشتون، نعرہ تکبیر، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ډېرو درنو قبایلو، پښتنو ورونو، دا نن تاسو دلته دغه جمعواري، دلته دغه ناسته له ډېرو شپو نه ده. زه چونکې له ملک نه بهر وم، بېګه شپې راغلی یم. نن ټوله ورځ مخکې نه اعلان سوی د کشمیر په باره کې چې هر کال موږ کومه یکجهتي ورځ مناو کوو، د هغې مصروفیاتو او له هغو مصروفیاتو نه فوراً پس ما اوله حاضري تاسو په خدمت کې ده. د نقیب الله مسعود شهادت الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول کړي، لیکن دا داسې یو مظلومه وینه ده، داسې په الله باندې ګرانه وینه ده چې څومره په ظلم قتل سوي نوجوانان، قبایل، انشاءالله د نقیب وینه به د ټولو پور اخلي انشاءالله، او دا وینه به ضایع کېږي نه. میرے محترم دوستوں، نقیب اللہ کی شہادت ایک علامت بن گئی ہے مظلوم کی آواز. وہ آج ان تمام مظلوموں کی آواز ہیں جنہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. میں ایک زمانے میں یہ بات برملا کہا کرتا تھا کہ ذرا بتایا جائے کہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے یا جنگ مسعودوں کے خلاف ہے. مسعود قوم نے بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہیں، اور یقین جانیے کہ تمام قبائل میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ باہر سے لائی ہوئی آگ ہے، جس میں ہمارے قبائل بھون لیے گئے ہیں. ہمیں آج سیاست میں بھی اسی بات کی سزا مل رہی ہے کہ ہم قبائل کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے ہو گئے. ہم نے مظلوم قبائل اور مظلوم مسعودوں کا ساتھ کیوں دیا؟ لیکن ہماری تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ کی لاج رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے مظلوم کا ساتھ دینے کا ہمیں سبق دیا ہے. ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے آزاد منش لوگوں کا ساتھ دینے کا. میں سمجھتا ہوں ہمارے قبائل پاکستان کی وہ دفاعی حصار ہے، وہ دفاعی دیوار ہے کہ قبائل کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھ سکتا.
آج انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، خون کبھی انسان کا اور مظلوم انسان کا رائیگاں نہیں جایا کرتا۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر جیسے کہ ہماری روایات ہیں، ہم مسلسل قبائل کے شانہ بشانہ ہیں، مظلوم قبائل کے شانہ بشانہ ہیں، کسی کو ان کا حق غصب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ان کا جو ناجائز خون بہایا گیا ہے انشاءاللہ وہ خون اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ راؤ انور ہو یا کوئی بھی ہو، اسے کسی بے گناہ پاکستانی کا اور بے گناہ مسلمان کا خون کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ ظلم کی داستانیں رقم کرتے ہیں اور ظلم کی داستان رقم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ پاکستان کے ہیرو بن جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ ان پر لعنت بھیجے گی، اور مظلوم نقیب اللہ جیسے شہیدوں پر تاریخ ان کو داد دے گی، آنے والی نسلیں ان کو شاباش کہے گی۔ پاکستان میں ہزاروں نقیب اللہ موجود ہیں جن کو ماورائے عدالت و ماورائے قانون شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلے بند ہو جانے چاہیے۔ اگر پاکستان میں عدالتیں ہیں، اگر پاکستان میں دہشت گردوں کو سزا دینے کی عدالتیں ہیں، تو پھر عدالتوں کے سامنے کھلے مقدمات چلائے جائیں۔ کوئی پاکستانی ملک کے غدار کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن جن کو حکومت نے تسلیم کیا ہے، اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے، اس وفادار کو پکڑ کر ان کو قتل کیا جانا اور ان کے معصوم بچوں کو یتیم بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان اس ظلم کے لیے مارد وجود میں نہیں آیا تھا، پاکستان عدل و انصاف کے لیے مارد وجود میں آیا تھا، اور پاکستان اسی صورت میں قابل قبول ہوگا کہ یہاں پر عدل و انصاف ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، آپ کے جو مطالبات ہیں جس کو آپ نے یہاں اعلان کیا ہے، ایک ایک مطالبے کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ صرف حمایت ہی نہیں، انشاءاللہ آپ کا وکیل بن کر آپ کا کیس لڑوں گا، اور آپ کے لیے آواز، حق کی آواز جو میرے بس میں ہوگا وہ بلند کرتا رہوں گا۔ اگر آج تک میں آپ کے حقوق کا نمبردار رہا ہوں تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے ناحق خون کے لیے آپ کا وکیل بن سکتا ہوں، اور ہر فورم پر آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔